السلام علیکم۔ جانور کو ذبح کیسے کریں؟ بعض اس طریقے سے ذبح کرتے ہیں کہ وہ حرام ہو جاتا ہے۔ آئیے سیکھتے ہیں۔ میں مفتی عمران خان چھرہ علی گڑھ سے۔ سب سے پہلے نیت ہم صحیح کریں۔ دیکھو، قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا کہ مجھ سے محبت کرتے ہو یا اپنے بیٹے سے۔ انسان کو سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی دکھا دیا کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، تیرے لیے سب قربان ہیں۔ چھری نہیں چل رہی، ابراہیم علیہ السلام بیٹے پر چلا رہے ہیں، اللہ کا حکم تھا یہ۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے، نہیں چل رہی، جنت سے مینڈھا جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور جنت کا مینڈھا ذبح ہو گیا۔ تو بچے کو ذبح کرانا نہیں تھا، اسلام ظلم نہیں سکھاتا کسی پر، بس ایک آزمائش تھی، بس وہی سنت ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری ادائیں محفوظ کر لی اللہ نے، جو حاجی کرتا ہے۔ ان کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کی ادائیں محفوظ کر دی۔ صفا مروہ پر دوڑ لگانا، شیطان کے کنکری مارنا، کیونکہ شیطان نے بہکایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، ارے بیٹے کو ذبح کرو گے؟ تو کنکری سے مارا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کا حکم پہلے ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک ادا دنیا میں اللہ نے دے دی تمام مسلمانوں کو۔ تو یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو اپنے ہاتھ سے تقریباً 60 جانور ذبح کیے۔ اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام جیسے رحیم اور مشفق اپنی امت پر وہ ذبح نہ کرتے۔ اور نبی علیہ السلام عید کی نماز کے بعد 2 جانور ذبح کرتے تھے، یاد رکھو، ایک اپنی طرف سے، ایک امت کی طرف سے۔ اگر یہ ہوتا کہ نہیں جانور کے بدلے کوئی پیسے دے دو غریبوں کو، نہیں، جانور یہ اسلام کا شعار ہے، یہ تو ہمیں کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نیت صحیح کریں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے ہم گوشت کھانے کے لیے نہیں کر رہے۔ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ ایسا جانور پہلے سے خریدو، اس کو ہلا لو تاکہ ہلکا سا ایک احساس ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا ہمیں کیا ملے گا؟ لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نیکی کے بدلے، یعنی ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ کتنے بال ہوتے ہیں؟ ہر بال کے بدلے قربانی ذبح کرنے والے، قربانی کرنے والے کو اس کا اجر ملے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اخلاص کی برکت یہ ہے، اگر قربانی کرنے والے کے اندر اخلاص ہوگا تو اللہ رب العزت قربانی کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی اللہ مغفرت کر دے گا۔ یہ ہے، تو سب سے پہلے ہم نیت صحیح کریں۔ اس کے بعد بعض جانوروں کو نہلانا ضروری سمجھتے ہیں، یہ رسم ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیں۔ بعض جگہ دیکھا گیا کہ چھری تیز نہیں ہے، چلا رہے نہیں چل رہی، یہ ظلم ہے جانور پر۔ جانور کو بے جا تکلیف دینا ہے۔ اس کے علاوہ
جانور کس کے نام کا کیا جائے، یہ ڈسکرپشن میں نے دیا ہے لنک، اس کو آپ سن لیجیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو زندہ اور مالدار ہیں وہ خود اپنی طرف سے پہلے کریں۔ اب اللہ نے اگر دیا ہے تو بچے یا مرحومہ کی طرف سے، یہ نہیں کہ بچے کی طرف سے کرے مرحومہ کی طرف سے کرے تو اس کو گناہ ملے گا، اس نے خود کیوں نہیں کرا، خود بھی کرے اور پلس ان کے نام کا بھی کرے۔ اب دیکھو جانور کو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے صحیح، جدھر ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے ہیں، قبلے کی طرف ہم چہرہ کرتے ہیں، اور ہمارا سونے کا طریقہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف کھڑے ہیں ہم، اور سیدھے ہاتھ کی طرف کربٹ سے ہم سوئیں گے۔ جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھو یہ کعبہ ہے، یہ دیکھو یہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ ہماری مسجد کی محراب ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو ہمیں کیا کرنا ہے، اب دیکھو ٹھیک ہے، اب ہم کھڑے ہیں، دیکھو میں کھڑا ہوں ادھر، ٹھیک ہے، تو دیکھو ادھر ہم سوتے ہیں، ہم اس طریقے سے سوئیں گے، ہے نا۔ لیکن جانور کو لٹانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دیکھو ادھر اس ہاتھ پہ الٹی کی طرف ہمیں لٹانا ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے بات کو، کہ چہرہ قبلے کی طرف ہے، الٹے ہاتھ کی طرف جانور کا سر ہوگا اور سیدھے ہاتھ کی طرف اس کے پونچھ ہوگی، پونچھ، اور ٹانگیں چاروں قبلے کی طرف ہوں گی۔ بس یہ یاد رکھو، الٹے ہاتھ کی طرف سر، سیدھے ہاتھ کی طرف پونچھ، اور چاروں جو پیر ہیں وہ قبلے کی طرف ہوں گے۔ اب اس کے بعد الٹے ہاتھ سے منہ کو پکڑنا ہے اور سیدھے ہاتھ سے چھری پکڑنی ہے، اور یہ جو گھٹنا ہے اس کو جانور کے شانے پر رکھ کر، گردن کے برابر رکھ کر گھٹنے کو، اور سیدھے ہاتھ سے چھری کو ذبح کرنا ہے۔ اب یاد رکھو ذبح کرنے سے پہلے کی ایک دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ دعا ہے، ابھی ذبح نہیں کرا ہے، یہ دعا پہلے پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد چھری ہاتھ میں ہے، اب ہے مین، اللہم منک ولک، یہ پڑھ لیا۔ اب جیسی ذبح شروع کریں گے پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب 4 نس ہوتی ہیں، 3 نسیں کٹنا ضروری ہے، اور 3 نسوں پر جتنے کو ہاتھ لگے گا سب کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے اپنا جانور خود ذبح کرنے کی کوشش کرو، اور عورتیں ہیں وہ بھی کوشش کریں، بہادر بنیں، خود جانور کو ذبح کریں، اور کم سے کم 3 نسیں کٹ جائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کا جانور ہے اس نے چھری لی، تھوڑی سی کھال پر چلائی اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی، لیکن 3 نس نہیں کٹتی ہیں، جو کاٹنے والا ہے اس نے چھری کو لے لیا، لیکن اس کو بھی پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ کہہ دو ان سے، اگر منہ میں گٹکا وغیرہ ہے تھوکوا لو، تھوک دو بھائی اس کو، اور دعا ان سے بھی پڑھوائیے۔ تو یاد رکھو 3 نسوں پر جتنے کا ہاتھ لگے گا، تیسری نس کٹنے کے لیے جس نے بھی ہاتھ لگایا نہیں پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر، مین دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کی جو دعا ہے یا اس سے بعد کی اگر نہیں پڑھی
تو قربانی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ تو 4 نس کٹ جائیں، اس کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونے دو۔ یہ کاٹنے والے کیا کرتے ہیں، یہ 4 نس کٹنے کے بعد حرام مغز میں مارتے ہیں چھری اور پیٹ کو دباتے ہیں۔ منع لکھا ہے، مکروہ ہے، خون نکلنے دو، خون بہنے دو، جانور ٹھنڈا ہونے دو۔ وہ نہیں مانیں گے، آپ ان کو سختی سے روکیے، 4-5 منٹ ٹھنڈا ہونا، جانور ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد کھال وغیرہ اتاریں، ٹھیک ہے؟ اب میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جانور کے گوشت میں سے کیا کھا سکتے کیا نہیں، اور کتنے حصے تقسیم کریں۔